پروفیسر عطاء الرحمن قادری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت کا جو مورالٹی کا اسپیکٹ ہے، ان کے کردار اور اخلاق کی طاقت ہے، وہ کس طرح مسخر کرتی جا رہی ہے حکمرانوں کے دلوں کو بھی اور عوام الناس کے دلوں کو بھی۔ تو یہ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات و اطوار اور آپ کے معمولات، اور خصوصاً جو آپ کی شخصیت کا، عبادت کا، روحانیت کا پہلو ہے، کچھ اس پر ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے ایک برگزیدہ بندے کے ذکر کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور احادیث پاک میں کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بلا شبہ۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ہم پر جو ایک لازم ہے، ایک رائٹ ہے ان کا، اس کو کسی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور یہ حدیث نمبر 1955 ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اولین مبلغین اسلام میں سے، ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، محسنین امت میں سے، کوئی شک نہیں۔ اور خاندان رسول میں سب سے پہلے وادی سندھ میں قدم انہوں نے ہی رکھا ہے، اور یہ وہ برکتیں اور سعادتیں سمیٹ کر یہاں پر اپنے والد امام محمد نفس ذکیہ ان کے حکم پر تشریف لائے اور یہاں پہ تبلیغ اسلام فرمائی۔ تو ان کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر سینکڑوں افراد نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ جب ان کا تقوی دیکھا، ان کی طہارت دیکھی، ان کی محبت دیکھی، مودت دیکھی، مخلوق پہ شفقت دیکھی اور مخلوق سے استغنا دیکھا، تو یہ ساری خوبیاں جو تھیں ان میں، اس سے جیسا کہ پہلے کہا کہ جو گورنر تھا عباسیوں کی طرف سے مقرر کردہ، وہ سب سے پہلے امپریس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست شخصیت ہیں اور بعمل شخصیت ہیں، تو وہ ان کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے جس کا نام عمر بن حفص ہے۔ اور بعد میں جو دوسرا آتا ہے وہ بھی ان کے اخلاق کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اخلاق عالیہ تھے کہ وہ رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اسوہ میں ایک بہت بڑا سبق اور جو ایک بہت بڑا اعتراض آتا ہے صوفیہ پہ کہ جناب یہ صرف حجروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ عملی میدان میں پریکٹیکلی فیس نہیں کر سکتے کسی کو۔ تو یہ ان کا جو اسوہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس میں ایک آٹومیٹیکلی اس اعتراض کا آبجیکشن کا جواب موجود ہے کہ وہ رات کے نمازی ہیں اور دن کے غازی ہیں، سبحان اللہ، اور پھر شہادت کا اعزاز بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صوفیاء پہ غلط الزام ہے کہ وہ جب جہاد کا وقت آتا ہے تو وہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا نہیں کرتے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف الزام ہے، اور تصوف کو جو ہے وہ اس کی درست طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں عبداللہ شاہ غازی کے بایوگرافی میں اور ان کے طریقے میں ایک آٹومیٹیکلی جواب ہے کہ وہ جہاد کے میدان میں بھی اترے اور پھر میدان تبلیغ میں بھی اترے۔ پورا خاندان ہے پروفیسر صاحب، اب دیکھیں ان کے والد گرامی کا کردار، ان کے چچا کا کردار، ان کے چچا کا کردار، اتنی قربانیاں تو اس زمانے میں نظر ہی نہیں آتی۔ جی جی بالکل۔ اور ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ امام حسن کی اولاد میں سے عبداللہ محض یہ پہلے نجیب الطرفین سید ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے غوث پاک ان کا سلسلہ نسب بھی ان سے جا کے جڑتا ہے، عبداللہ محض سے، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ تو اسی طرح بہت سے صوفیاء جو ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری لڑی میں اگر دیکھیں حسینی لڑی میں، تو پہلے حسنی حسینی سید امام محمد باقر ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے عبداللہ محض ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ وہ جو حسنی حسینی، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، کہ وہ حسینی حسنی چشمے ان میں جب یکجا ہوئے تو پھر دین کا احیاء کیوں نہ ہوتا، سبحان اللہ، اور یہ رینیسانس کیوں نہ ہوتی، اچھا اور کیوں نہ پروفیسر احیاء ہم ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت بڑی با کرامت شخصیت ہے، تو یہ جو ان کا زہد، تقوی، عبادات ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کرامات کی زمین یہی ہے جس سے وہ کرامات کا شجر سایہ دار اگا۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، سب سے پہلی تو بڑی کرامت یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جو وہ ما فوق العادہ جو باتیں ہیں وہی کرامت ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں، جیسے وہاں پر چشمے کا جاری ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ ساری زمین جو واٹر لیول ہے وہ تو سارا کھارا ہے ساحل سمندر پہ، لیکن وہاں پہ چشمہ جاری ہوتا ہے میٹھے پانی کا، جو حسین عبداللہ شاہ غازی کی کرامت ہے کہ آج بھی وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اخلاقی طاقت ہے، اگر خدا نخواستہ اسلام کے ابتدائی دور میں نہ ہوتی،
اسلام کی تبلیغ کے اندر، تو شاید جو ایک اعتدال کا مزاج ہے اس خطے کے اندر مسلمانوں میں، وہ بھی اس طرح سے آگے پنپ نہ سکتا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے اس خطے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی کوئی انتہا پسندانہ روش من حیث المجموع نظر نہیں آتی پوری تاریخ میں۔ تو یہ کریڈٹ تو پھر انہی ہستیوں کو جاتا ہے نا، جی جی کہ انہوں نے اسلام کے فروغ کا آغاز ہی ایسے انداز سے کیا، جی جی اخلاق حسنہ بھی ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو تلوار بھی انہوں نے یوز کی ہے۔ اور تلوار بھی اخلاق حسنہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جب اخلاق حسنہ پہ اخلاق سیئہ غالب آنے لگے ہیں جی ہاں، تو پھر تو تلوار اٹھے گی۔ جب کلمہ حق بلند کرنے کی ضرورت پیش آئی وہاں حجاز میں، ہاں تو ان کے والد ماجد امام محمد نفس زکیہ ان کی خلافت باقاعدہ قائم ہوئی ہے پورے حجاز پہ، اور انہوں نے اپنا نقیب بنا کے ان کو سندھ میں بھیجا، اور پھر وہاں پہ آپ نے تبلیغ اسلام سبحان فرمائی۔ اللہ، یہ سبحان سبب اللہ، سبحان